हेलो, السلام علیکم. कौन फरमा रहे हैं? محمد عاصم صاحب. मोहम्मद आसिम कौन? محمد عاصم بہرائچی. آپ سعیدی سہران صاحب بول رہے ہیں؟ जी, देवबंदी या गैर मुकल्लिद कौन है आप? اس سے پہلے بھی ہماری اور آپ کی گفتگو ہو چکی ہے بھائی. میں محمد عاصم क्या? سنی حنفی دیوبندی. अच्छा, हाँ हुई होगी, काफी टाइम हुआ होगा. ارے फरमा. ببرکتی بسم اللہ کو میں نے غلط ثابت کیا تھا، یاد ہے؟ हाँ, वो तो आपकी कोई बड़े बड़े भी साबित नहीं कर पाएंगे. कॉल क्यों किया ये बताइए आप. ایک بات یہ کرنا تھا، کچھ اہم باتیں ہیں जी ان میں سے یہ بات. है, टाइम तो है लेकिन आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. آواز نہیں آ رہی ہے صاف؟ अब आ रहा आवाज साफ, पहले آ नहीं आ رہا रहा. ہے. اچھا، کہہ رہا تھا کہ जी, مفتی سب لوگ کہتے ہیں مفتی فلانے صاحب، مفتی فلاں صاحب، تو یہ کون سی کتاب پڑھ کر کے مفتی ہوتے ہیں؟ कौन? جو حضرات بھی اپنے کو مفتی کہتے ہیں تو وہ کون سی मैंने तो کتاب नहीं پڑھ कहा, کر کے؟ मैंने नहीं कहा ना मुफ्ती साहब, आप उनसे जाकर पूछ लेना कौन सी किताब पढ़कर मुफ्ती होते जो खुद को मुफ्ती कहते हैं. मैंने तो नहीं कहा खुद को अभी तक मुफ्ती. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ نے بتایا. جیسے کوئی مفتی صاحب جو ہے اپنی کتاب لا کر کے آپ کے سامنے رکھیں افتاء کی، جو جس کو پڑھ کر کے وہ مفتی بنتے ہیں، تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں اسے؟ میں سمجھا نہیں, ایک بار اگین کہنا. میں کہہ رہا ہوں اگر مفتی حضرات اپنی کتاب لا کر جو افتاء میں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اچھا, رکھ دیں تو کیا آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ نہیں کروں گا. اچھا چلیے خیر، بس یہ وضاحت چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے آپ مسند کا احمد کے اندر. اچھا, ہاں اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اس کی پوری بات. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ہمارے نبی نے شرکت کی تو نماز جنازہ اور دفن کے بعد آپ نے سبحان اللہ کہا، تو صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، اس پر بھی صحابہ نے اللہ اکبر کہا. پھر آپ سے صحابہ نے تسبیح و تکبیر کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ ان پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اب کشادہ ہو گئی ہے. اچھا. یہ روایت ہے. اس روایت کو کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ یہ روایت تو میں نے سنا ہے. اس بارے میں کیا جاننا ہے آپ کو؟ میں سند پڑھے دیتا ہوں. حدثنا جی یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق حدثني معاذ بن رفاعة الانصاری ثم الزرقي عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله الانصاری قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى سعد بن معاذ حين توفي قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في قبره سوى عليه سبح رسول الله فسبحنا طويلا الى آخره. مسند احمد جلد 23 صفحہ 158، حدیث نمبر 14873. تو 14,873. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ اندر جو ایک راوی ہے 14,873. ہاں، یہ کیا کہتے ہیں شعیب الارنوت کی تحقیق سے چھپی ہے اور جو ہے تبع جو ہے مؤسسہ الرسالہ. یہ اسحاق پہ تو یہ تو مدلس ہے. سب سے پہلی بات تو اسحاق مدلس ہے. حضرت اسحاق جو ہے وہ مدلس ہے. اچھا. اور یہ طبقے ثانیہ اور طبقے اولا دونوں میں بھی فٹ نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, طبقے ثلاثہ کے مدلس اور طبقے ثلاثہ کے مدلس کی ان والی روایت قبول نہیں ہوتی. اچھا، تو اس میں تو عن نہیں ہے بلکہ لیکن حدثنی مجھے یہ لکھا سمجھ ہوا میں ہے. نہیں آ رہا کہ آپ کو اس بارے میں کیوں جاننا تھا. ہیلو, جی بھائی، فون کاٹ دیا تھا پھر دوبارہ ملا، آپ اٹھا نہیں رہے ہیں. نہیں نا, فون میں نے نہیں کاٹا. دراصل یہاں پہ ہے نا کل رات سے نیٹ ورک ایشو بہت ستا رہا ہے. اچھا نیٹ بھی برابر نہیں چل رہا ہے. جی, تو اسی یہ لیے کہہ مسئلہ رہا تھا ہوا. اس میں جو ہے اسحاق جو ہے وہ اسحاق نہیں ہے بلکہ عبداللہ کیا ہے، ابن اسحاق لکھا ہوا ہے. پھر حدثنی سے ہاں, بیان کر رہے ہیں، حدثنی سے. اچھا.
وہ شاید صرف میں نے آپ کی سند نہیں سنی ہوگی کیونکہ نیٹ ورک بہت ستا رہا کل رات سے 9:30 بجے سے یہاں پہ. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا جاننا تھا, مطلب یہ سمجھا نہیں, میں آپ کیوں پوچھ رہا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کی سند صحیح ہے, یہ روایت قابل استدلال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ لوگ تو قائل ہے نا, ہم قائل ہیں حضرات تو, ہاں دیوبند حضرات تو قائل ہے. کس چیز کے؟ کہ قبر پر دعا کرنے کے. تو اس میں قبر پر دعا کرنے کو میں نے ثابت ہی نہیں کیا ابھی. ہاں مطلب یہ نہیں, ہم استدلال کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ روایت قابل استدلال ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے بتا دیجئے, اگر ہم استدلال کر رہے ہیں ہم چھوڑ دیں گے. آپ چھوڑ دیں گے؟ بالکل. آپ چھوڑو گے؟ میرے کہنے سے آپ چھوڑو گے؟ تو بالکل, اگر بات درست ہے تو بالکل چھوڑ دوں گا بھائی, درست بات کو قبول کرنا چاہیے. نہیں نا, لیکن ہم احناف کا تو یہ بالکل بھی کیونکہ جس طرح سے غیر مقلد ہم پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ حنفی صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات مانتے ہیں, اور اگر ہم حدیثوں کا اگر اس کی تخریج کرے تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث تو بہت دور کی بات, احناف ضعیف حدیث کو بھی نہیں چھوڑتے, اس پر بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ محدثین کی محنت کا ہمیں بالکل بھی وہ ہے. ہاں ہم اس کو ایک نہیں چھوڑتے. ہاں زیادہ شدید حدیث ہوگی, علت اندر. پھر آواز بند ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح روایت آ جائے سامنے تو اس کے مقابل میں اگر ضعیف روایت ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا اور صحیح روایت کو لیا جائے گا. یہ تو آپ پر جانتے ہی ہیں نا. جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ روایت جو ہے لیکن صحیح روایت یہ صرف آپ عامی کے لیے بتا رہے, مجتہد کے لیے. اگر مجتہد اس سے روایت کر رہا ہے, اگر وہ بات خفیہ نکال. آواز بہت کٹ رہی ہے بھائی آپ کی دلیل, اسی لیے تو میں بتا رہا, بہت نیٹ اور ستا رہا ہے کل رات سے یہاں سے. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی سند میں نے پڑھی ہے, اس میں جو ہے میں خود بتا دے رہا ہوں کہ اس میں ابن اسحاق جو ہے یہ مدلس نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, انتہائی اور بے انتہا. کتنا بتا دوں, اتنا ضعیف ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ کذاب کہہ دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تاریخ بغداد میں الجرح والتعدیل وغیرہ میں خطرناک. مفتی صاحب بات سنیں نا میری, مجھے کیوں بتا رہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اس لیے بتا رہا تھا صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جرح و تعدیل کے سلسلے میں آپ کے بڑے بڑے مولوی بھی اتنا نہیں جانتے جتنا سعیدی جانتا ہے. تو وہی میں نے کے سلسلے میں آپ کا اگر آپ سنیں مفتی صاحب ہاں جواب سن لے میرا, آپ بولے. بالکل میں جو بات کہتا ہوں اس پر اڑا رہتا ہوں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خبر پر, کیونکہ آپ لوگوں کا اختلاف ہے خبر پر قرآن پڑھنے پر, ٹھیک ہے, اگر آپ اس پر میرے سے اصول حدیث کے متعلق اگر بات کرنا چاہے تو مجھے 15 منٹ دے, پھر میں آدھا گھنٹہ دے گھر سے باہر نکلوں گا کیونکہ میں کھانا کھانے آیا تھا جاب سے. انشاءاللہ پھر میں اس میں ضعیف حدیث جان بوجھ کے پیش کروں گا, دیکھتا ہوں آپ اندر کتنی علت نکالتے ہیں, اور انشاءاللہ تو علت کا میرے پاس جواب یہ ہوگا. تو آپ میرے سے بولتے. ہاں دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا جرح و تعدیل کے سلسلے میں کوئی نہیں برا آ جاؤ. رکیے, سنیے تو, میں نے آپ کی بات سنیے تو کم از کم. اس میں نے اس لیے سند پڑھی ہے کہ دیکھوں آپ کو ابن اسحاق کے سلسلے میں یا راوی کے سلسلے میں کتنی تحقیق ہے. شاید کہ آپ ایک ہی عنوان سے چند روایتیں جو آپ کی نگاہ سے گزری ہوں گی انہی پر تحقیق ہے, اس لیے آپ شاید کہ اس طرح سے چیلنجز کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے مفتی کو کہا, حالانکہ مفتی اگر کوئی کتاب رکھ دے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے, قرار کر لیا, تو دونوں باتیں آپ کی کنڈم ہوئی. پہلی بات کہ مفتی کے برابر آپ ہو نہیں سکتے, لہذا وہاں جو چیلنج کیا تھا وہ غلط. دوسری بات جرح و تعدیل کے سلسلے میں آپ فیل ہی ہو گئے, ایک ہی روایت کو آپ صحیح نہیں ثابت کر سکے, لہذا یہاں پر بھی آپ کا چیلنج بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ, اگر اس کو آپ اس روایت کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے مجدد صاحب نے ایزان الاجر میں قبر پر اذان دینے کے سلسلے میں نمبر 3 کی دلیل یہی پیش کی ہے جو کہ انتہائی مجروح ہے.
صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے بھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دیکھیے یہ صحیح مسلم ہے، قبر پر اذان دینے کی فضیلت میں صحیح مسلم سے حدیث ہے، اور اس سے ہمارے جو سن مکمل میری بات تو سن لینا مفتی صاحب، آپ عارف الحقانی کے جیسا نہ کرے، آپ بیچ بیچ میں مجھے بولنے کا موقع بھی دیں، انشاءاللہ میں بھی بولنے کا موقع دوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو خبر پر اذان دینے کے مسئلے پر بہت ساری اس کی فضیلت آئی ہے، تو بریلوی علماء اکرام اس سے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے ائمہ محدثین کے قول بھی انشاءاللہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ دوسری بات، اب میں آتا ہوں، آپ نے کہا تھا اگر کوئی مفتی اگر کتاب سامنے رکھ دینے کا، سب سے پہلی بات تو میں نے مروجہ دور کے حساب سے کہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث میں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ مفتی انسان مدرسے میں ہی بن سکتا ہے، اگر وہ اس کے پاس ڈگری ہوگی، سند ہوگی، ہم نے جیسا کہ آج کل کی سند جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہی سند ہوگی تو انسان مفتی عالم بنے گا، ورنہ اس کو مدرسے سے اس کو سند بھی نہیں دی جاتی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ مفتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس واسطے بولا تھا میں نے کیونکہ آج جو غیر مقلد اردو کی کتاب پڑھ کر جو امام اعظم پر بھوگتے ہیں، اس لحاظ سے میں نے بولا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ڈگری اور قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ جب ہی مفتی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے قبر پر قرآن پڑھنے کے تعلق سے موضوع سے بات کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں اس میں ضعیف حدیث بھی پیش کروں گا، دیکھتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ہماری جو بات ہوگی انشاءاللہ جرح و تعدیل پہ ہی بات ہوگی، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ آپ مفتی ہے اور میں ایک عام انسان ہوں۔ کیا آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بولوں؟ جی بولے آپ۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ قبر پر اذان دینے کی فضیلت مسلم شریف سے ثابت ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آئندہ جب میں آپ کو فون کروں گا تو آپ کو اس دعوے پر ثبوت دینا پیش کرے گا۔ سنیے بھائی، میں نہیں بولا آپ کے بیچ میں، آپ بول رہے ہیں، آپ بھی اپنے ہی جو ہے مولویوں کی طرح سے کریں گے بڑبڑ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہہ رہے ہیں مسلم شریف میں فضیلت بیان کی گئی ہے قبر پر اذان دینے کی، جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں قبر پر اذان دینے کا ثبوت تو ہمارے زمانے سے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مسلم شریف میں فضیلت ہے اس کی۔ تو ایک تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کو خود ہی کنڈم کر رہے ہیں اور اس کو بھگا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں دوبارہ کال کروں گا اس پر بات کرنے کے لیے تو آپ کے پاس جتنی دلیلیں ہیں قبر پر اذان دینے کی سب پیش کریے گا انشاءاللہ، جرح و تعدیل ہی سے نہیں، میں ان تمام حوالوں کو اس طرح سے منصورہ بناؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کسی عالم سے پالا پڑا ہے۔ تیسری بات، جرح و تعدیل کے سلسلے میں آپ بالکل زیرو ہیں، 0/0 ہیں، کیونکہ آپ ابن اسحاق کی جرح کو ثابت نہ کر سکے، اور کیا کہتے ہیں ایک حافظ صاحب کو آپ چیلنج کر رہے تھے۔ چیلنج کرنا ہو مجھے کریے، میں آپ کی جتنی بھی روایت پیش کریں گے ہر روایت پر انشاءاللہ جرح پیش کروں گا اور اچھے سے پیش کروں گا، فون کاٹ کے مت ڈالیے۔ میں آپ کو 15 سے 20 منٹ میں آپ کو کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، ایک بات میں گھر سے سنیں، اس سے پہلے بات سنیں نا، میں ایک اپنی صفائی پیش کر دیتا نا مفتی صاحب۔ میں نے وہاں پر کہا تھا آپ کو کیونکہ اذان کی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں اذان کی فضیلت آئی تھی، میں نے یہ کہا تھا خبر پہ اذان دینے کی فضیلت نہیں، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اذان کی بہت زیادہ فضیلت آئی کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، تو وہ فضیلت اس سے ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کو ورگ لاتا ہے وہ۔ اور دوسری بات آپ کو سنے نا، بات تو سنے نا، جب ہماری بات چالو ہوگی تب انشاءاللہ مانگے نا آپ۔ دوسری بات، اگر آپ خبر پر اذان دینے پہ مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا خبر پر قرآن پڑھنے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، دونوں پہ سے بات کر لیں آپ۔ ہاں بالکل انشاءاللہ کروں گا۔ ایک اور وضاحت آپ کی گفتگو سے میں چاہتا ہوں، خبر میں قرآن پڑھنے کے متعلق جی بالکل، خبر پر اذان دینے سے متعلق انشاءاللہ بات کروں گا۔ اس پر حدیث نہیں ہے میرے بھائی، اس پر حدیث نہیں، اس سے استدلال ہے بس۔ قبر پر اذان دینے کی حدیث نہیں ہے، اس میں حدیث نہیں ہے۔ اچھا استدلال کرتے ہیں۔ قبر پر قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جائز ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے الحمدللہ۔ آپ کے طارق مسعود نے کہا ہے کہ جائز نہیں۔ ابھی طارق مسعود صاحب تو ہمارے اکابر میں سے تھوڑی ہیں، وہ ہمارے اصاغر میں سے ہیں۔ ایک منٹ ایک میں ایک بات کہنا چاہتا تھا، اسی گفتگو سے متعلق موضوع سے بات الگ چلی جائے گی، وہ یہ کہ کیا قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جی میں اس سے پہلے صرف وہ دل خوش کر دیا آپ نے، اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ خبر پر اذان دینے کے متعلق آپ علماء دیوبند اس سے راضی ہے؟ قبر پر اذان دینے سے
نہیں وہ سوری، قرآن پڑھنے سے آپ لوگ اس کے قائل ہیں؟ الحمدللہ ہمارے فتاوا جات میں لکھا ہوا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھ سکتے. وہ تو فتوا جات مجھے معلوم ہے، ڈھیر سارے فتوے میرے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کیوں ہوتا رہا کہ مفتی صاحب نے ایسا موقف کیوں اختیار کیا ہے کہ جائز نہیں؟ ہمارے شہر میں بھی ایسا ہوتا ہے پڑھنے میں، وہ کہتے کہ یہ بدعت ہے. جو کہتے ہیں نا ان کے یہاں سے احوال معلوم کرنے پڑیں گے، کیونکہ فتوا عموم کے سنیے تو فتوا جات جو ہے کبھی کبھی ماحول کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. آپ خود ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب لیں گے، المبسوط ہے امام محمد کی، اس میں دیکھیں گے کہ 2 فتوے ایک ہی جگہ لکھے ہوئے ہیں ایک ہی چیز سے متعلق، لیکن بدلے ہیں کیونکہ ماحول کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں نا. ہاں وہ تو پتہ ہے نا، زمانے کے حساب سے فتوا بدلا جاتا ہے. بالکل. تو اب اس لیے ایسے مسئلے کو مت اچھالے جو ماحول کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. نہیں میں قبول کر رہا ہوں نا اس میں، کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے عورتوں میں جو بے حیائی موجود ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو روک لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت بھی دیتے عورتوں کو، وہ تو مجھے پتا ہے. نہیں اچھا ٹھیک ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہم. نہیں بات نہیں، مطلب یہ ابھی درمیان میں ایک بات آ گئی تو پوچھنا چاہتا ہوں، باقی تفصیلی گفتگو بعد میں. ہاں بالکل ہمارا اس پر ہے نظریات. ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قبر میں شیطان رہتا ہے، تو جس جگہ شیطان ہو کیا نبی وہاں رہ سکتے ہیں؟ ہاں اس کا بھی جواب لے لیتے. اچھا بالکل، میں حدیث پڑھتا ہوں اسی وقت جواب لیجئے. حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جہاں شیطان رہتا ہے حضور وہاں نہیں رہتے ہیں. حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فسمت عنه ابو بكر. یہ روایت ابو داود میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. تھوڑی دیر کے بعد چند باتوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دے دیا تو حضور وہاں سے اٹھ کے چل دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو آقا نے فرمایا، دیکھیے روایت کیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا نزل ملک من السماء یکذب بما قال لك فلما انتصرت وقع الشیطان فلم اکن لاجلس اذ وقع الشیطان. میں وہاں نہیں رہ سکتا جہاں شیطان ہوتا ہے. اس کا جواب سن لیجیے آپ. ابو داؤد باب الانتصار حدیث نمبر 4898، مسند احمد جلد 15 صفحہ 390 حدیث نمبر 9624. ہاں ابھی نیند میں سے اٹھے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس متعلق پر بہت آسان جواب ہے اس کا مفتی صاحب. آسان جواب یہ ہے حدیث کا جواب. ہاں اسی کا بہت آسان جواب دے رہا. اچھا آپ عامی بھی ہیں اور حدیث کا جواب بھی دیں گے، ماشاءاللہ. چلیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جہاں پر شیطان ہوگا وہاں پر نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، بہت آسان جواب ہے. جو اس کا جواب آسان یہ ہے کہ جب قبر میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں بندے کو جب سوال جواب پوچھے جاتے ہیں نا، ہاں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ربو کا تیرا رب کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان اس وقت بہکاتا ہے اسے. ٹھیک ہے، یہ بولے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان کے بارے میں، یہ آپ غلط وہ نہ لے آپ. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جب اللہ رب العزت کی جب وہاں پر جب گواہی کی بات آتی ہے تو شیطان وہاں پر بہکاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعد میں تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں صرف ایک سوال ہوگا اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ اس میں 3 سوال ہوگا اور کچھ میں 4 بھی ہے. ٹھیک ہے، اور میں استدلال بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو استدلال ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر کیسا ہوگا وہ، یہی تو میں جواب دے رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کی گواہی کی بات آتی ہے تو شیطان بہکاتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، میں بول دے. ٹھیک ہے، بعد میں جب دوسرا سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس میں سنن ابو داؤد میں 4 سوالوں کا ذکر ہے اور بخاری میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے. بہت آسان سوال ہے. تو میں چاہتا ہوں خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا اقرار کر لینا کہ خبر پر قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کسی ہم ایسے گفتگو بات کرتے جس میں آسما اور رجال کا زیادہ یوز ہو. تو مجھے ٹاپک بتایا.
چلیے خیر، انشاءاللہ آپ نے میری اس حدیث کا جواب نہیں دیا، اور باقاعدہ یہ ثابت ہو گیا کہ حضور جہاں ہوتے ہیں شیطان وہاں نہیں ہوتا ہے۔ میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں۔ نہیں کھایا، تیسری بات کہ کھانا دباؤ شیطان قبر میں نہیں گھس سکتا، اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد جلد 17 صفحہ 344 میں ہے کھانا کہ نکالو۔ شیطان صرف زندگی میں تصرف کا حق رکھتا ہے، مرنے کے بعد تصرف کا حق رکھتا ہی نہیں۔ یہ اس کی سند پیش کرو، سند پیش کرو۔ حدثنا ابو سلمة قال اخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قال وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، میں برابر تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روحیں رہیں گی۔ حدیث نمبر ہے 11237 اور 11244، جلد 17 صفحہ 344، حدیث نمبر 11237 اور 11244۔ تحقیق ہے شعیب الارناؤت کی، طبع ہے یہ مؤسسہ الرسالہ سے۔ اچھا، شعیب الارناؤت کا وہ تحقیق کا بول رہے تھے آپ؟ پلے اسٹور کا وہ ہے 11243 237۔ یہ تو میرے پاس اس کا ہے، ایپ اس کا ہے میرے پاس، دار التوحید۔ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ ہے آپ جس اعتبار سے شیطان کو قبر میں گھسیڑ رہے ہیں، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ شیطان کو صرف زندگی میں رہے گا۔ میں نے گھسیڑ رہا ہوں، یہ میرے گھر سے پوریا نہیں چھوڑ رہا ہوں میں مفتی صاحب، آپ کو جو کتابوں میں پڑھتا ہوں میں وہ بولتا ہوں۔ اچھا۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ لیتے نا کس کا پلہ بھاری، الحمدللہ۔ جی، تو یہ شیطان قبر میں گھسیگا کس نے؟ ہاں، شیطان کو قبر میں گھسایا کس نے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں نا۔ میں چاہتا ہوں ہم کسی ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس میں ہے نا حدیثوں کی تحقیق سے زیادہ بات ہو، تو مجھے کوئی ایسا ٹاپک بتاؤ جو آپ کے اور میرے درمیان اختلافی مسئلہ ہو، کیونکہ یہ خبر پر اذان دینے کے وہ اس پہ قرآن پڑھنے کے مسئلے پہ تو آپ اشار کر گئے، اب ایسا مسئلہ بتاؤ جس پہ انشاءاللہ بات ہو سکے۔ اچھا چلو خیر، یہی قبر پر اذان دینے کے سلسلے میں اور کیا نام ہے حی علی الصلاۃ پر ٹھیک ہے، چلے کھڑے ہونے پہ انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے۔ ٹھیک ہے، کب ٹائمنگ بتائیں مفتی صاحب آپ کی؟ بالکل، کل پھر ہمیں ظہر بعد موقع ملے گا انشاءاللہ، تب ظہر بعد کل سے موقع۔ ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے حساب سے ٹاپک قبر پر اذان دینا انشاءاللہ۔ جی اوکے، چلو، جزاک اللہ۔